مجموعہ کلام فسانہ کون و مکان کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم اس عہد میں ہیں جس میں احمد جاوید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اتنا بڑا نام، پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تو احمد جاوید صاحب نے کہا کہ کچھ مطالعاتی نشستیں ہونی چاہیے، حلقہ ارباب ذوق دلی کی طرز پر، کہ کچھ غزلیات ایک شاعر کی پڑھی جائیں اور اس پہ گفتگو کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک پہلا قدم اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ غزلوں والا کام بھی ہم کریں گے، کیوں نہ ایک ایسا شعری مجموعہ جس پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے، اس سلسلے میں ہم سب جمع ہوں اور احمد جاوید صاحب کو اس میں زحمت دی جائے۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے۔ ہماری آج کی اس محفل میں گفتگو کریں گے اعجاز ثاقب صاحب پہلے، اور پھر ڈاکٹر ضیاء الحسن۔ دو چار باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاعری ہمارے عہد میں دو طرح کی ہو رہی ہے، بلکہ ہر دور میں ہی دو طرح کی شاعری ہوتی ہے۔ ایک ایسی شاعری جو پاپولر شاعری ہوتی ہے، جیسے قلندر بخش جرأت اور میر صاحب کا زمانہ، کہ قلندر بخش جرأت جو ہے وہ لکھنؤ کا مشہور ترین شاعر۔ ایک مشاعرے میں قلندر بخش جرأت نے مشاعرہ لوٹا اور جب آ کے بیٹھا تو پوچھا میر صاحب سے کہ میر صاحب کیسی شاعری رہی میری؟ تو میر صاحب کا بڑا مشہور جملہ کہ میاں تم یہی چوما چاٹی کہہ لیا کرو، شاعری تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو میر صاحب کا جملہ یاد ہے۔ قلندر بخش جرأت بہت اہم شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے کا شاعر آج کے بہت سے شاعروں سے بہت بہتر شاعر ہے، اور اس پر عسکری صاحب کا مضمون بھی موجود ہے، ایک سند بھی موجود ہے۔ کہنے کا مقصد قلندر بخش جرأت کی کوئی توہین نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پاپولر شاعری ہوتی ہے اور ایک ایسی شاعری ہوتی ہے جس کی آڈینس بہت کم ہوتی ہے۔ کچھ خواص ہوتے ہیں جو اس شاعری کو پڑھتے ہیں، اس شاعری کو سنتے ہیں، اسے بسر کرتے ہیں، اور اس میں موجود جو ایک جہان حیرت ہوتا ہے اس کو دریافت کر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ بلا مبالغہ شارق جمال خان ہمارے ایسے شاعر ہیں جو قاری سے کچھ سوچنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری فاسٹ فوڈ ٹائپ شاعری نہیں ہے کہ سنا اور اسے تھوڑی دیر بعد ہم بھول گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں میں ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، کہ ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کر رہے تھے وہ، تو لوگوں نے کہا کہ آپ عوامی لیڈر ہیں، آپ نیچے آئیے ہم میں۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے نیچے لے جانا چاہتے ہیں۔ تو دو طرح کے ہی شاعر ہیں، آج بھی پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے کہ مشاعرہ جہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، ایک تہذیبی چیز ہے، لیکن اس کے نقصانات میں یہ بھی شامل ہے کہ بہت سے شعراء جو ہیں وہ بلندی کو چھوڑ کے، اس سٹیج کو چھوڑ کے لوگوں کے جذبات کی سطح پہ اتر آتے ہیں اور شاعری کا معیار نہیں رہتا۔ لیکن بہت کم شاعر ہیں، لیکن ہیں جو کون و مکان پہ گفتگو کرتے ہیں، جو خدا اور کائنات پر سوچ بچار کرتے ہیں، جو فلسفہ ان کی شاعری میں ہے، ان کی شاعری میں مابعد الطبیعات ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ شارق جمال خان واقعی ایسے شاعر ہیں ہمارے عہد کے جو اس لیول کے شاعر ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ان پر بہت سی نشستیں ہونی چاہیے، اور یقیناً ہم مزید بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور ان سے بھی ہم باتیں کریں گے۔ تو میں اب گزارش کرتا ہوں اعجاز ثاقب صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا مضمون جو ہے وہ پیش کریں۔ صاحب صدارت کی اجازت۔
احمد جاوید سے اجازت. غالب فہمی کے دعوے دار تو ہم کبھی بھی نہ تھے، البتہ غالب سے محبت و عقیدت کے پیش نظر چشم تصور سے کئی بار دیکھنے کی کوشش کی کہ غالب اگر عہد موجود میں ہوتے تو کیسا دکھتے، کیسا لکھتے، لیکن ہر بار کوئی بھی مفروضہ قائم کرنے سے قاصر ہی رہے. پچھلے دنوں ایک شعری مجموعہ ہاتھ لگا تو ہم چونک گئے. اول تو اس مجموعہ کے عنوان نے ہی ورطہ حیرت میں ڈال دیا، فسانہ کون و مکان. استاد غالب کی طرح زمینی دکھ جھیلنے والے آفاقی دکھوں کو جب محسوس کرتے ہیں تو ہم ایسے طالب علم متحیر ہی ہو سکتے ہیں. جناب شارق جمال خان سے چند شعری نشستوں میں کچھ غزلیں سننے کا اتفاق ہوا جن سے ان کی ادبی شخصیت کا بھرپور تاثر قائم ہوا، اور ہم بھی ان کے بہت سے دیگر چاہنے والوں کی طرح ان کی فکری بلندی کے معترف ہوئے. مگر فسانہ کون و مکان کے سفر پر نکلے تو اندازہ ہوا یہ جو ایک بلند سرکاری منصب پر بیٹھا ہوا شخص ہے اندر سے کیسا درویش ہے. ہم نے انہیں ان کی نشست خاص پر رونق افروز متعدد بار دیکھا. جہاں ظاہری حیثیت والے آئیں تو انہیں وہ منصبی رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہی ملتے نظر آتے ہیں، جبکہ جو ہی کوئی شاعر یا شعر سے تعلق رکھنے والا ان کے بڑے سے دفتر میں داخل ہوا تو اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے انہی کو دیکھا. وہ جانتے ہیں کہ مغلوں کے جد امجد ظہیر الدین بابر اپنی فتوحات سے زیادہ اپنے لازوال شعر کے سبب ہمارے حافظے میں ہیں. نوروز و نو بہار و مے و دل برے خوشست، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. آج جواں بخت جہاندار اپنے ولی عہد ہونے کے سبب اہم نہیں بلکہ اپنے شعر کے باعث زندہ ہیں. آخر گل اپنی صرف در میکدہ ہوئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سو فسانہ کون و مکان کا خالق اعتراف کرتا ہے، کہاں کے منصب و جاہ و حشم کے منکر ہوں، میں کب سے تکیہ و اورنگ و تخت و مسند کا. فسانہ کون و مکان جا بجا فلسفیانہ موضوعات سے مزین ہے. مجھے فسانہ کون و مکان جو ازبر تھا زمین کے ساتھ ہی حاصل کیا زماں میں نے. جہان نو کوئی ابھرا میرے تخیل میں، جو کی تلافی آشوب دو جہاں میں نے. یہ فنکار کائنات کے حسن کو دیکھتا ہے تو اپنے قارئین پر در اسرار نہ صرف وا کرتا ہے بلکہ متشکل بھی کر دیتا ہے. العتق السریہ والقوس والازار، شب کو کمال حسن سماوات ہو گیا. فلسفیانہ موضوعات عجب سہولت سے شعری شکل اختیار کرتے نظر آتے ہیں. شکستہ پا ہیں کوئی آسرا بناتے ہیں، مٹا کے خود کو جو ہم ایک خدا بناتے ہیں. سمجھ چکے ہیں یہ واماندگان شوق کے یہاں ہر ایک نشاط کی گویا ملال صورت ہے. یہ کائنات عظیم و کبیر نام آور ہے، ایک گماں تو اسے پائمال کیوں نہ کروں. میرے پیمانے جدا ہیں میری دنیا اور ہے، مسترد یہ کائنات بے بسر کرتا ہوں میں. عشق میرا بھی جنو خیز ہے بے حد، لیکن سب خبر مجھ کو دمے بے خبری ہوتی ہے. ایک نئی حیرت کہیں سے مل گئی، گرچہ تھا ایک عمر سے حیران میں. عدم وجود سے جب آشنا ہوا ہوگا، اسے ایک لمحہ حیرت میں کیا ہوا ہوگا. مسئلہ ہست و بود کا ہوں میں، مسئلہ ہست و بود کا ہوں میں، جانے ہوں بھی کہ واہماں ہوں میں. مجھ میں پروان چڑھ رہی ہے خرد، ایک نئے کل کا ولولہ ہوں میں. اور وہاں حقیقت ہی کوئی اور نظر آتی ہے، وہاں حقیقت ہی کوئی اور نظر آتی ہے، چاک جب پیرہنے دیر و حرم ہوتا ہے. اشعار کا انتخاب کرنے بیٹھیں تو شاید پوری کتاب نقل کرنی پڑے کہ شاعر نے بے شک طویل غزلیں بھی کہیں، لیکن آپ کو پھر بھی انتخاب کا گمان ہوگا، سو اختصار سے کام لیتے ہوئے کچھ ہی اشعار نقل کیے ہیں. شارق جمال خان کی نظم بھی نظمیہ بلندی پر فائز نظر آتی ہے. فردوس، بائزن کی تمنائے اسفل کا غیر فلسفیانہ جائزہ، راٹو، میری ذات کا کوہ ندا، برونو، کوہ اولمپس پر رونما ہونے والا ایک فرضی واقعہ، یکتا، فریم آف ریفرنس اور بہت سی دیگر نظمیں ایک بلند پایا فلسفی شاعر کی نظم ہونے کا اعلان تو کرتی ہیں،
لیکن ساتھ ساتھ فنی عجز و انکساری بھی نظر آتی ہے کہ علم فنکار کے فن کا درونی جزو لگتا ہے، اعلان علم کا ذریعہ ہرگز معلوم نہیں ہوتا۔ جی ایک بلند پایا فلسفی شاعر کی نظم ہونے کا اعلان تو کرتی ہے، ان کی اور دیگر بہت سی نظمیں ایک بلند پایا فلسفی شاعر کی نظم ہونے کا اعلان تو کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فنی عجز و انکساری بھی نظر آتی ہے کہ علم فنکار کے فن کا درونی جزو لگتا ہے، اعلان علم کا ذریعہ ہرگز معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی شعری لغت ترتیب دیتے نظر آتے ہیں، وہ سیاہ فام و بلا نوش آنکھیں، وہ عجب ریشمی شب پوش آنکھیں، وہ تیری بولتی خاموش آنکھیں، جس میں انسان کی برہنہ دانش حکمت ذہن گنہگار بنی۔ اس تخلیق کار کے پاس اپنی ایک ہی بات کی تمہید کے لیے مترادفات و تراکیب کا وسیع ذخیرہ ہے جو پورے حسن کے ساتھ ان کی تخلیقات کا حصہ بنتا ہے۔ صوت و آہنگ و صدا و نغمہ و شعر و غنا کے روز اول کی امی، سخن علم دانائی دانش فراست خرد آگہی فہم حکمت، سبھی یقین و گماں حدود شعور و ادراک و گیاں، شعور و ادراک و گیان و عرفان نقاب ابہام میں نہاں ہیں، یہاں پہ موہوم کچھ نہیں ہے۔ ان گنت بد باطن و بد سیرت و بے راہ رو شیطان تراشے اور قفس کے چھوٹے چھوٹے روزنوں سے جنت الفردوس میں بھیجے، یہ سب آفت مصیبت خستگی رنج و علم کی آگ کے شعلوں کے پالے تھے۔ فسانہ کون و مکان کی شاعری ایک وسیع المطالعہ شخص کی شاعری ہے جو جدید تو ہے مگر قدیم سے جدا بھی نہیں۔ یہ اسلوب جدت میں بھی کلاسیکیت لیے ہوئے ہے۔ وہ ابن آدم و نحیف و خام و ناتمام و شرمسار و بدنما و ناقص و شکستہ پا کدھر چلا گیا ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ یہ کیسا ادک معجزہ ہے، یہ فن لطیف و سلیم و دلیق و بلیغ و فصیح و جمیل و کریم و ملائم ہے، اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، زیبا ہے، رانا ہے، لیکن برائے گمان و یقین ہے۔ مگر جب تم نہیں ہوتے تو تہذیب زماں بھی وہ نہیں رہتی، مکان و لامکاں بھی وہ نہیں رہتے۔ وجود وقت گویا اس طراب و ابتری و بدحواسی میں در و دیوار و ہست و بود سے ٹکراتا پھرتا ہے۔ شارق جمال خان کی شاعری اپنے اندر بڑی شاعری کی تمام محاسن لیے ہوئے ہے، جن میں زمینی حقائق بھی ہیں، ذکر حسن جمال بھی، اور فلسفیانہ گہرائی بھی۔ کچھ تذکرۂ حسن ہے، کچھ ذکر دو عالم، کچھ تذکرۂ حسن ہے، کچھ ذکر دو عالم، ہے طرفت تماشا میرا اسلوب سخن بھی۔ کتاب کے آخری ورق تک پہنچتے ہوئے خود کو عجب تحیر میں مبتلا پایا۔ کبھی نوجوانی میں ہرمن ہیسے کے ناول سدھارت نے یہ حیرت و اسرار کے در وا کیے تھے، اور اب اس شاعری نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ فسانہ کون و مکان واقعی فسانہ کون و مکان ہے۔ بہت شکریہ۔